قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اسی چیز کو، خوف خدا کو ذکر کیا اور بڑے پیارے انداز کے ساتھ ذکر کیا. سنیے قرآن مجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. عظمتوں والے رب نے اپنی عظمتوں والی کتاب کے اندر تعلیم قرآن سے پہلے اپنی ایک صفت کا ذکر فرمایا اور فرمایا الرحمن. اگر میرا اللہ یہاں پر کہہ دیتا المنان علم القرآن تو یہ بھی ٹھیک ہوتا کہ میں نے احسان کیا، میں نے من کیا، میں نے فضل کیا، تمہیں قرآن کی تعلیم دی. لیکن میرے رب نے رحمان کا ذکر کیا. جب میں اور آپ قرآن کھولتے ہیں، قرآن کے پہلے صفحے پر ہمیں یہ لکھا ہوا نظر آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا رب اپنے بندوں کو بتانا چاہتا ہے جس محل میں تم داخل ہو رہے ہو، جس گلشن میں تم داخل ہو رہے ہو، وہ رحمتوں والا ہے، وہ برکتوں والا ہے. یہ قرآن رحمتوں کا خزانہ ہے. علامہ راضی نے اپنی تفسیر کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کے اندر مختلف واقعات اللہ کی رحمت کے نقل کیے. ایک واقعہ تحریر فرمایا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام بد دعا کر رہے ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام اس بد دعا پر آمین کہہ رہے ہیں. بد دعا کس کے لیے؟ فرعون کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بد دعا کر رہے ہیں، حضرت ہارون اس بد دعا پر آمین کہہ رہے ہیں. اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اجیبت دعوتکما، میرے موسیٰ میرے ہارون، میں نے تم دونوں کی دعا کو قبول فرما لیا. لیکن فرعون کی صورتحال وہی ہے. فرعون ظلم و بربریت اسی طرح کر رہا ہے. فرعون اپنے اسی سٹائل کے اندر موجود ہے. اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پوچھتے ہیں اے اللہ تو نے دعا کیسے قبول کی ہے؟ فرعون کی تو حالت وہی ہے، فرعون کی تو صورتحال وہی ہے، آپ نے دعا کیسے قبول کی ہے؟ اللہ فرمانے لگے موسیٰ، فرعون نے اپنے مین گیٹ کے اوپر میرا نام رحمان لکھا ہوا ہے. فرعون نے اپنے مین گیٹ کے اوپر میرا نام، میری صفت رحمان لکھا ہے. جب آپ نے بد دعا کی فرعون کے حق میں، جب میں نے آپ کی بد دعا کی طرف دیکھا، پھر اپنی صفت رحمان کی طرف دیکھا، میں نے اپنی صفت رحمان کی طرف دیکھا اور میں نے اپنی صفت رحمان دیکھ کر، اپنی رحمت کو دیکھ کر فرعون سے اس عذاب کو مؤخر کر دیا، اس عذاب کو مؤخر کر دیا. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ اس بد دعا کے 40 سال کے بعد فرعون غرق ہوا ہے. 40 سال کے بعد. یہ ہے رحمان. علامہ راضی نے اسی کی تفسیر میں ایک واقعہ لکھا. حضرت رابعہ بصریہ اللہ کی ایک ولیہ گزری ہے، اللہ کی ایک نیک بندی گزری ہے. رات کو سوتی ہیں، سو کر اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیتی ہیں. اپنا سامان، اپنا اہل و عیال، اپنا گھر، سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیتی ہیں. چور آتا ہے گھر میں، چور گھستا ہے، آ کر سامان اکٹھا کرتا ہے اور پھر وہ گٹھڑی اٹھا کر دروازے کی طرف جانا شروع ہوتا ہے. جب وہ دروازے کے پاس جاتا ہے، دروازہ گم ہو جاتا ہے، دروازہ غائب ہو جاتا ہے. وہ اپنی گٹھڑی کو نیچے چھوڑتا ہے، دوبارہ دروازے کی طرف جاتا ہے، دروازہ سامنے نظر آنے لگتا ہے. دوبارہ گٹھڑی کو اٹھاتا ہے، گٹھڑی کو اٹھا کر دروازے کی طرف جاتا ہے، دروازے کی طرف جاتا ہے، دروازہ غائب ہو جاتا ہے. اسی انتظار میں بیٹھ جاتا ہے. یہ ماجرا کیا ہے؟
کہیں سے آواز آتی ہے نام الحبیب، میرا پیارا بندہ تو سو چکا ہے، میری پیاری بندی تو سو چکی ہے، والسلطان یقظان، لیکن اس کا رب تو جاگ رہا ہے، اس کا بادشاہ تو جاگ رہا ہے، اس کا خدا تو جاگ رہا ہے، اس کا اللہ تو جاگ رہا ہے۔ جب اس نے میرے حوالے کر دیا سب کچھ تو میں اس کی انتظام کرتا ہوں، میں اس کا خیال رکھتا ہوں، اور میں اس کے اہل و عیال کا خیال رکھتا ہوں۔ علامہ راضی نے اسی رحمت کے تحت ایک واقعہ نقل کیا ہے، ایک بچھو بڑی تیزی سے جا رہا ہے، ایک اللہ کے ولی دیکھ رہے ہیں اس بچھو کو کیا ہو گیا، یہ اتنی تیزی سے کیوں جا رہا ہے، چنانچہ اللہ کے ولی اس بچھو کے ساتھ ہو گئے، چلتے چلتے ایک دریا آیا، وہاں پر دیکھا اللہ کے ولی نے کچھوا بچھو کا انتظار کر رہا ہے، وہ بچھو کچھوے پر سوار ہوتا ہے اور وہ اللہ کے ولی دریا میں ایک کشتی لے لیتے ہیں، کشتی سے پار ہوتے ہیں دریا کو، اور وہ کچھوا بھی بچھو کو کنارے پر لے جاتا ہے۔ اب بچھو بڑی تیزی سے جا رہا ہے، یہ اللہ کے ولی بھی اس کے ساتھ بڑے تیزی سے جا رہے ہیں، جاتے جاتے دیکھا وہ بچھو ایک جنگل میں داخل ہوا، وہاں پر دیکھا ایک نوجوان شراب پی کر شراب کے نشے میں ایک درخت کے نیچے سو رہا ہے، یہ بچھو جاتا ہے وہاں پر دیکھا وہ جو نوجوان شراب پی کر سو رہا ہے، ایک سانپ اسے ڈسنے کے لیے تیار ہے، ایک سانپ اسے کھانے کے لیے تیار ہے، وہ بچھو جا کر اس سانپ کو اتنا زور سے ڈنگ مارتا ہے، اتنا زور سے وہ اس کو ڈستا ہے کہ وہ سانپ ایک دم زمین پر گر جاتا ہے۔ تھوڑی سی سرسراہٹ پیدا ہوئی، اس نوجوان کی آنکھ کھلی، دیکھا بچھو واپس جا رہا ہے، پتھر لے کر بچھو کو مارنے لگا۔ وہ اللہ کے ولی کہنے لگے ٹھہر جا نوجوان، تجھے کیا ہوا؟ ارے یہ بچھو تو تیرا محسن ہے، اسی بچھو نے تو تیری جان بچائی ہے، تجھے کیا ہوا؟ تو اس کو کیوں مار رہا ہے؟ وہ کہنے لگا ہوا کیا؟ اللہ کے ولی نے سارا کا سارا ماجرا سنایا کہ یہ بچھو فلاں جگہ سے آیا، دریا پار کیا، تیرے پاس آیا، سانپ تجھے کھانے لگا تھا، سانپ کو ڈسا، سانپ